بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازوں کا ترجمہ یاد کریں گے۔ رمضان کے اندر بہترین ایک موقع ہے، آپ روٹین سیٹ کر سکتے ہیں نماز کے اندر۔ رمضان کے اندر میں نے اپنی نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے، دکان پہ بیٹھ کے بھی آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، باہر سے لوگ آ گئے ہیں اور قسم کے کھانے لا کر خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے چل رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں اور کھانے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے جی؟ طاق رات ہے جی۔ کیا طاق رات ہے؟ برباد کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے جا کر سو جاؤ۔ رمضان المبارک کے اندر ہماری روٹین کیسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی برکتوں رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ سحری افطاری کے حوالے سے سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر وضاحت فرمائی کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دن کی روٹین رمضان المبارک کے اندر کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یوں فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، نہ ان کے لیے مغفرت ہے، نہ ان کے لیے رحمت ہے، نہ ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا کوئی پیکج ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ دوسری حدیث کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریننگ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے کھانا نہیں، آپ نے پینا نہیں۔ حالانکہ یہ کھانا پینا حلال ہے میرے لیے عام دنوں کے اندر، لیکن اس خاص وقت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے یہ جائز کھانا پینا بھی نہیں۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم سمجھ کر جو عام دنوں کے اندر ہمارے لیے جائز کام تھے، رمضان کے اندر اس جائز سے بھی ہم رک گئے ہیں، تو پھر یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر ان معاملات کا زیادہ خیال رکھیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عام دنوں کے اندر بھی حرام قرار دی۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث۔ روزہ فضول چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام، فضول مجلس ہو، فضول گپیں ہوں، یا کوئی بھی چیز جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں، یا جو چیز انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اس سے منع کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم صبح سے لے کر شام تک کاروبار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے منع نہیں کی ہے رمضان کے اندر آپ کاروبار کریں، لیکن روزہ رہ کر جیسے بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم نے محسوس کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر،
ویسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ڈنڈی نہیں مارنی، کھرا دکھا کر کھوٹا نہیں دینا، اصل دکھا کر نقل نہیں دینا، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی، آسانیاں پیدا کرنی۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اور اس کے رسول نے یہ کاروبار کے یہ سارے اصول بتائے۔ تو روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں کا میں نے خیال کرنا۔ اسی طرح روزہ رکھ کر زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک لازمی ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں روزہ رکھ کر۔ کیوں؟ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ 90% گناہ ایسے ہیں جو زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر من نجات کس چیز کے اندر ہے؟ میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ میری کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، امسک علیک لسانک، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو قابو رکھو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے، وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے شہید اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 جبڑوں کے درمیان زبان، 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا کہ میں ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو وحی والی زبان سے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت ضرور عطا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ صحابہ نے پوچھا ایمان نجات کس چیز کے اندر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اب زبان کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ زبان کیسے رک سکتی ہے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر دوسری چیز بھی بتائی، جو نجات کے لیے اللہ کے پیغمبر نے 3 چیزیں بتائی، امسک علیک لسانک، اور دوسری نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارو۔ جتنی زیادہ مجلسیں لگاؤ گے اتنی زیادہ چغلیاں ہوں گی، جتنی زیادہ مجلسیں لگاؤ گے اتنے زیادہ ٹھٹھے ہوں گے، اتنے زیادہ مذاق ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے ہوں گے، چغلیاں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کے لیے دوسری چیز اپنے گھر کے اندر زیادہ رہو۔ روزے دار کو خاص اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، بوقت ضرورت اپنے گھر سے نکلے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں کاروباری ہوں، میں کیا کروں گی، میری تو مجبوری ہے، میں نے گھر سے نکلنا ہے، تو وہ زیادہ وقت اپنی دکان پہ بیٹھ کر اپنے اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرے۔ آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے سب سے ادنا درجے کی جو بیماری ہے جو اس لا حول ولا قوت الا باللہ سے ختم ہوتی ہے وہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے اللہ رب العزت انسان کو نجات دیتے ہیں۔ آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے اندر جنت کے دروازوں میں سے ایک باقاعدہ دروازے کا نام یہ رکھ دیا گیا ہے، اس دروازے کا نام ہی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے گا
اللہ رب العزت اس کو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور جو سمجھتا ہے نا کہ میرے دل کے اندر سے نفرتیں، کدورتیں، تکبر ختم ہو جائے، وہ یہ پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کو اختیار دیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ اٹھاؤ۔ اس سوال کرنے والے نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا دی، تو فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا دوسری تو نہیں میں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اتنا سا اختیار دیا، ساری طاقتیں اللہ رب العزت کی ہیں، ہم تو اللہ کی توفیق کے بغیر نیکیاں بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مساجد کے اندر مزدور لگے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر مزدور لگے ہوئے ہیں، مستری لگے ہوئے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں روزے کے اندر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت دیکھے گا۔ استغفار کی کثرت ہوگی اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس نے کثرت کے ساتھ استغفار کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا اور انہوں نے استغفار کی فوائد بتائے ہیں، 6 فائدے بتائے، 6 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ فرمایا کہ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العزت مال کی فراوانی عطا کرتا ہے، رزق کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ اس کو بیٹوں کی نعمت عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، اللہ کے پیغمبر میری شادی کو کئی سال ہو گئے، مجھے اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو یہی کہا کہ استغفار کرو، جا کر تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ بندہ گیا، اس نے جا کر کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جو اولاد کی وجہ سے ترس رہا تھا، اللہ نے اس کو 6 بیٹے عطا کیے۔ استغفار کی کثرت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارشیں دیں گے، جب تم بارش کو ترس رہے ہوگے استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ تو آپ روزے کے اندر ان اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے کوئی بہترین ذکر عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا برکت والا ہے، اللہ رب العزت نے جو ترازو قائم کرنا ہے قیامت والے دن، اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساری زمین رکھ دی جائے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ رکھ دیا جائے، دوسرے کلمے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو اس کلمے والے پلڑے کا وزن بھاری ہو۔ کثرت کے ساتھ پڑھیں اس کو لا الہ الا اللہ۔ اذکار اپنے اوپر لازم کر لیں روزے کی حالت کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید اپنے اوپر لازم کریں، کم از کم مہینے کے اندر ایک قرآن تو مکمل ہونا چاہیے نا، ایک قرآن تو مکمل ہونا چاہیے۔ اس کی آپ روٹین بنا لیں، ایک پارے کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، ہر حصے کو ایک نماز کے ساتھ خاص کر لیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد میں نے یہ حصہ لازمی پڑھنا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس حصے کو ترجمے والے قرآن مساجد کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، ہماری مسجد کے اندر بھی پڑھے ہوئے ہیں، آپ جس مسجد کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں اس مسجد میں بھی ہوں گے، آپ ترجمے والا قرآن لے کر پڑھیں۔
پھر جب پورا مہینہ ٹریننگ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کے بھی اللہ رب العزت نے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ لیکن یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید سمجھنے کی کتاب۔ جن لوگوں نے سمجھا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایسی بھی احادیث کے اندر مثالیں ملتی ہیں، صحابی رسول نماز پڑھ رہے، دشمن کی طرف سے تیر لگ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرے پہ کھڑا کیا، سفر کے اندر تھے، ایک صحابی کو پیرے پہ کھڑا کیا کہ باقی سارے سو جائیں، ایک کو کھڑا کیا پیرے پہ۔ اس نے کہا فارغ جو بیٹھنے ہیں، فارغ جو کھڑے ہونا ہے، تو کیوں نہ میں نماز ہی ادا کر لوں۔ نماز ادا کر رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے، 1 2 3 4 تیر ایسے لگتا ہے، کھینچ کے پیچھے پھینک دیتے، نماز نہیں چھوڑی، اپنی نماز مکمل کی ہے۔ ہمیں تو چیوٹی کاٹ جائے تو ہمارے خشوع پتہ نہیں کہاں پہ جاتا ہے، ہم تو اپنی ناکامیوں کا ملبہ بچوں کے اوپر ڈال دیتے تھے، میں نے ان کو ایک بال لانگ گیا جی میری نماز ٹوٹ گئی۔ اپنی نمازوں کا ترجمہ یاد کریں۔ رمضان کے اندر بہترین ایک موقع ہے، آپ روٹین سیٹ کر سکتے ہیں نماز کے اندر۔ رمضان کے اندر میں نے اپنی نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے، دکان پہ بیٹھ کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، ان کا ترجمہ موجود ہے، اپنی دکان پہ رکھیں، روزانہ نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں، تاکہ آپ نماز کے اندر پڑھیں اور سبحان ربی الاعلیٰ جب پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں، یا اللہ تو پاک ہے، تو سب سے بلند ہے، تیری طاقتیں سب سے بلند ہیں، تیری طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، تیری بلندی کے سامنے کسی کی کوئی بلندی نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے پورا مہینہ ٹریننگ کروائی ہے۔ حلال سے تو پرہیز کرنا ہی کرنا ہے، حلال سے پہلے زیادہ حرام سے پرہیز کرنا ہے، حرام سے زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آپ محاسبہ کریں اپنا، حاسبو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا محاسبہ رات کو کرو، رمضان کے اندر یہ روٹین بناؤ، رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا دو، حاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھاؤ، مسابقت کرو۔ صحابہ کرام آپس کے اندر مسابقت کیا کرتے تھے، کس نے زیادہ نیکیاں کی ہیں، کون نیکیوں سے آگے بڑھ گیا، وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ کیوں بڑھ گیا نیکیوں سے، میں اس سے زیادہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھوں۔ ایسے ہم دنیا کے اندر مسابقت کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کی مسابقت کرتے ہیں، گھر کے اندر سے پٹی پڑھائی جاتی ہے، تیرے پرا نے 3 مکان بنا لے، تیرے کو لیکن نہیں بنیا۔ یہ مسابقت ہے نا دنیا کی ہم کرتے ہیں، دین کی مسابقت کا مجھے حکم دیا گیا، فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کہتے ہیں مغفرت کی طرف جلدی کرو، اللہ کی رحمت کی طرف جلدی کرو۔ یہ مسابقت کا مجھے حکم دیا گیا، مسابقت کریں، نیکیوں کے اندر مسابقت کریں۔ رات کو گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ مسابقت کریں، بچوں کے ساتھ مسابقت کریں، کس نے آج زیادہ اذکار کیے ہیں، کس نے زیادہ نوافل پڑھے ہیں، کس نے قرآن مجید کی آج زیادہ تلاوت کی ہے۔ پورا مہینہ ٹریننگ کریں گے، آپ کی روٹین بن جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ نے روزے کا مقصد یہ بیان کیا۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات۔ آپ دیکھیں آپ کے محلے کے اندر آپ کو کوئی پڑوسی، آپ کی دکان کے اوپر کام کرنے والا،
یا کوئی ایسا کوئی مزدور دیکھ لیں کہ جس بیچارے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا ہے، وہ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں، ہم نے خود ان سے سنا ہے کہ گرمی کے اندر بھی ہم 3 وقت کی روٹی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ آٹا بڑا مہنگا ہے، آٹا بڑا مہنگا ہے۔ آپ کی دکان کے اوپر کام کرنے والا مزدور، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر الفاظ ہے، تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے کوشش کریں، ہم تو جب افطاری کرواتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے والا ہے نا اس کو ساتھ بولیں، غریب مسکین کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ غرباء کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، تلاش کریں ایسے لوگ کہ جن کے پاس افطاری کا سامان نہیں۔ میرے دسترخوان کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں کھانوں کی، محلے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیچارے پانی کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ صدقات و خیرات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان کے اندر ایک بہت اہم چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ تو رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر لوگوں کی ایمان کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا، سارا سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ 11 مہینے دنیا جہان کا گند اسی ٹی وی چینلز کے اوپر چلتا ہے، انہی پروگراموں کے اندر دنیا جہان کا گند چلتا ہے، اور ایسے ایسے لباس پہن کے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ غیرت مند آدمی دیکھ نہیں سکتے۔ وہی عورتیں رمضان کے اندر دوپٹہ سر کے اوپر رکھ کے تو ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر دین سکھانے آ جاتی ہیں۔ ہم نے دین ان سے نہیں سیکھنا ہے، اپنے دین سیکھنا ہے اپنے محلے کے قاری صاحب کے سامنے جا کر بیٹھے، ان کو کہیں کہ قاری صاحب ہمیں کوئی تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کا پڑھا دیں، قاری صاحب مجھ سے نماز سن لیں، قاری صاحب میں آپ سے نماز کا ترجمہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں آپ کے پاس، ان سے آپ دین سیکھیں، ان سے دین نہیں سیکھنا۔ اسی طرح اچھے ماحول کا انتخاب، رمضان کے پہلے 20 دن عام طور پر اور آخری 10 دن خاص طور پر، آخری 10 دن خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ماحول کا انتخاب جو آپ کو نیکی کی طرف کھینچے، جس کے اندر آپ کا نیکی کرنے کو دل کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک مجالس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم نے کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ وہ کیسا بندہ ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ فرمایا چیک کرو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا وہ بندہ ہوگا۔ اچھے ماحول کا انتخاب، اور مساجد کے منتظمین بھی بعد ہماری مسجد کے اندر آئے ہوتے ہیں، نمازی حضرات آئے ہوتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی مساجد کا ماحول ایسا بنائیں، لوگوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، راتوں کو ایسا ماحول بنائیں، دین کے وقت مساجد کو کھلا رکھیں، لوگوں کو عبادت والا ماحول دیں۔ اور اسی طرح ایک آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب آخری عشرہ آتا ہے نا تو آخری عشرے کے اندر بعض لوگ راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تاک راتوں کو جاگنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، تاک راتوں کے اندر جاگنے کا مقصد فضول گپے نہیں ہے، جاگنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جاگنے کا مقصد قیام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فضیلت بیان کی ہے نا، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر لے۔ اسی طرح
رمضان کے اندر عام نماز تراویح کے حوالے سے، اسی طرح لیلۃ القدر کی جو فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اس میں کیا فرمایا ہے؟ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، غفر لہ من، فرمایا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، ایمان اور احتساب کی نیت سے جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ تو رمضان کی راتیں قیام کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اعتکاف والوں کا اعتکاف خراب کرتے ہیں، مساجد کے اندر جا کر اس اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، باہر سے لوگ آ گئے ہیں اور قسم قسم کے کھانے لا کر خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے چل رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں اور کھانے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے جی؟ تاکرات ہے جی۔ کیا تاکرات ہے؟ برباد کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے جا کر سو جاؤ۔ اپنی رات کی نیند بھی برباد کی ہے، سو جاؤ۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے سو جاؤ، اگر جا کے ہو تو پھر اس رات کا مقصد پہچانو، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، قیام کے لیے کھڑے ہو۔ حضول ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر اور اس طرح کے معاملات کے اندر اپنی راتوں کو برباد نہ کرو۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ ہماری روٹین ہونی چاہیے رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ویسے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس رمضان مبارک گزارنے کے بعد اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔